بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاویہ بصیرت میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 200 میں کامیاب کرنے والے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں صبر کا ذکر کیا گیا ہے، صبر اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صبر کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ایک قسم اللہ کی اطاعت میں استقامت کا مظاہرہ کرنا کہ اللہ کی اطاعت کے جو بھی حکم دیے گئے ہیں ان کو پورا کرنا اور جو بھی ان کے راستے میں تکالیف آئے ان کو برداشت کرنا۔ کوئی بھی حکم ہو اس کے راستے میں کئی طرح کی تکالیف بھی آتی ہیں، لیکن کامیابی انہی کو ملتی ہے جو صبر کر جاتے ہیں اس حکم میں۔ جیسے کہ حکم دیا گیا ہے حلال کھاؤ، دوسرے کا مال نہ کھاؤ، تو جو بھی اب یہ ہے کہ انسانی نفسانی خواہشات انسان کو بہت ابھاریں گی کہ ہم دوسرے کا مال کھائیں تو ہمیں فائدہ ہوگا، لیکن حقیقت میں یہ فائدہ نہیں ہے۔ اس پہ صبر کرنا جو ہے وہ اللہ کی رضا کا سبب بن جائے گا۔ تو یہ اللہ کی اطاعت میں استقامت کا مظاہرہ یہی ہے کہ جو حکم اللہ نے دیا ہے اس پہ مکمل طور پہ ثابت قدم رہا جائے۔ اور دوسری قسم یہ ہے صبر کی کہ گناہوں سے بچا جائے، اپنی خواہشات کو دبا دیا جائے، کیونکہ انسان کی بہت سی خواہشات ہوتی ہیں۔ شیطان انسان کو ہر لمحہ ورگلاتا رہتا ہے کہ تم ایسا کر لو تمہیں ایسا فائدہ ہو جائے گا، غلط طریقے کو 100 طریقوں سے خوشنما بنا کے دکھائے گا، لیکن جو گناہوں سے بچنے کے لیے اپنی خواہشات کو دبا دے گا۔ اب دیکھیں انسان کی کوئی انسلٹ کرے تو انسان کو یہی ہوتا ہے کہ میں بھی واپس اس کو خوب کرارا جواب دوں، لیکن اگر وہ اللہ کے لیے معاف کر لیتا ہے، اپنی خواہش کو دبا دیتا ہے، تو یہ بھی ایک صبر ہے۔ کسی کی بات پہ صبر ہونا، بہت سے گناہوں پہ صبر کے حرام مال کی طرف انسان کی رغبت جا رہی ہے لیکن وہ صبر کر لیتا ہے اور حلال کے تھوڑے سے حلال پہ ہی قناعت کر لیتا ہے۔ تو یہ بھی صبر کی اقسام ہے، بہت سی اقسام ہے۔ اللہ کی اطاعت میں صبر، گناہوں سے بچنے میں، خواہشات کو دبانے میں صبر، اور تیسری قسم تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے۔ یہاں ان تینوں قسم کے صبر کا ذکر کیا گیا ہے۔ سرحدوں کی حفاظت میں جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت بھی داخل ہے، نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی داخل ہے، اور اللہ ہمیں تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔